جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ علی بھائی جو امام حسین علیہ السلام نے جو گھوڑا استعمال کیا ہے وہ اللہ کے رسول کا تھا، اور اس گھوڑے نے امام حسین کی شہادت کے بعد کافی ہنگامہ کیا اور لوگ جہنم واصل کیے، کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی بات تو ہمیں کوئی وثوق ذرائع سے نہیں ملتی ہے۔ تلوار مبارک رسول اللہ کی تھی، وہ تو میں نے بخاری مسلم میں بتایا کہ وہ تلوار رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے پاس آئی تھی۔ مولا علی نے جنگ جمل صفین نہروان اسی تلوار سے لڑے، اور پھر وہ مولا حسن اور پھر حسین کے پاس، اور پھر مقتل حسین سے جب شام سے واپس آئے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے اپنی کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی یہ حدیث، امام زین العابدین امام علی ابن حسین امام سجاد، ان کے پاس وہ تلوار تھی، اور مسور ابن مخرمہ جو صحابی تھے وہ حاضر ہوئے، ان کا کہ حضرت یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، مجھے لگتا ہے بنو امیہ کے لوگ حکمران وقت وہی تھے نا، آپ پہ غالب نہ آ جائیں اور آپ سے رسول اللہ کی تلوار چھین نہ لیں، میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا۔ تو تلوار تک تو ٹھیک ہے، گھوڑے کا میرے علم میں نہیں ہے، اور میری عقل بھی نہیں مانتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو 50 سال تو گھوڑے کی عمر نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھوڑا اس وقت تک زندہ ہو، ان کی ایوریج لائف تو اس لیول تک نہیں جاتی ہے۔ اگر مولا علی یا مولا حسن کا گھوڑا تو پاسبلٹی ہو، نبی الاسلام کی وفات کو تو 50 سال ہو چکے تھے اس وقت تک، اتنی دیر تو گھوڑے کی عمر نہیں ہوتی۔ جی نیکسٹ۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے، اگر آج کے شیعہ کربلا کے شہداء کی تکلیف کو یاد کر کے ماتم مناتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ ماتم تو دیکھیں نبی الاسلام نے منع فرمایا ہے، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، نبی الاسلام نے گریبان چاک کرنا، سینہ پیٹنا، اس طرح کے آہو بکا کرنا، جس میں ایسا نوحہ کرنا جس میں غلو پہ مبنی چیزیں ہوں، ان سے منع فرمایا ہے۔ ایون شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے مولانا اسحاق ہمارے استاد اور مرشد رحمہ اللہ تعالی نے روایتیں بھی پیش کی تھی۔ ہاں، اگر اس تکلیف کو یاد کر کے رونے کا سوال ہے تو بالکل درست ہے۔ تو اسلام میں تکلیف پر رونا جائز ہے، غم حسین جائز ہے، لیکن ماتم کرنا، چھڑیاں چلانا، اب تو دیکھیں مفتی اعظم ایران کا بھی فتویٰ خامنہئی صاحب کا آ گیا کہ یہ جو چھریوں کے ذریعے ماتم کیا جا رہا ہے یہ بدعت ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، اور یہ تو ٹیبو ہے نا جی، یہ تو بالکل خلاف عقل بھی ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے اس طرح کی چیزیں کرنا۔ اسی لیے پڑھے لکھے جو شیعہ ہیں ان کو اب اس حوالے سے کلیئر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات مجھے بتائیں کہ اپنے آپ کو پیٹ کے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نبی الاسلام غم کے موقع پر آنسو بہاتے تھے، اپنا گریبان تو چاک نہیں کرتے تھے۔ جو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کے اوپر جو کچھ ہوا، تو وہ حدیثیں جو پیش کرتے ہیں وہ غزوہ احد تک نبی الاسلام نے اس رسم کو منع نہیں فرمایا تھا، بعد میں منع فرما دیا۔ تو آج کی ڈیٹ میں تو ایسا نہیں ہے، اور اس کا ثبوت میں نہج البلاغہ سے مولا علی کا خطبہ پیش کر دیتا ہوں، میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی دفعہ ڈسپلے کروایا۔ جب ایک غالی رافضی نے حضرت ابوبکر کی شان میں توہین کی تو میں نے اس کے رد میں وہ 7 خطبات پیش کیے تھے، ان میں سے ایک خطبہ مولا علی کا خطبہ 232 نمبر ہے غالباً نہج البلاغہ میں، یا 144 ہے، ان دونوں میں سے دیکھ لیجئے گا۔ انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر خطبہ دیا، خطبہ کیا، بس رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے اہل البیت کو اس غم میں جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ آپ کی دکھ کے اعتبار سے ظاہر ہے وہ تو اور کسی کو نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم اپنی جان دے دیتے تھے یہاں پر آہو بکا کر کے، اور یا رسول اللہ، آپ کی موت عام پیغمبروں کی موت کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی موت سے آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا۔ یہ ایک خطبہ مولا علی کا رسول اللہ کے میت پہ، جو شیعہ کی سب سے شعرا آفاق کتاب نہج البلاغہ میں ہے، 2 عقیدوں کو بالکل کھول کے بیان کرتا ہے۔ ایک تو مولا علی کا یہ عقیدہ تھا کہ آسمان کا اب زمین سے رشتہ منقطع ہے، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی
عقیدہ امامت اس حوالے سے ڈیوائن کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خبریں دے گا، ایسا نہیں ہے. وہ دین مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو سورۃ المائدہ میں آیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان دے دیتے یہاں پہ آہو بکا کر کے آپ کے میت پہ، اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا آہو بکا کرنا جس میں آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں وہ منع ہے. تو یہ بالکل کلیئر ہے. دیکھیں یہ غلوب پہ مبنی چیزیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ اس دن شادی بھی کر لیں. میں وہ کراچی کے مفتی کی آج ویڈیو دیکھی، مجھے بڑا دکھ ہوا. وہ کہہ رہے ہیں میری تو ایک شادی 9 محرم کے دن ہوئی ہے، میرے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں تھا. تو آپ دیکھ لیں، ان سے پوچھے 22 رجب کے دن بھی کوئی کرو نا، جو تم کہتے ہو کہ جی وہ تمہارے ماموں کی وفات کا دن ہے. تو بس یہ لوگ بغض کا شکار ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم ہے جی رویے. میں شیعہ سے کہوں گا کہ آپ کی اصول الکافی میں بھی موجود ہے، ہمارے ہاں بھی طبرانی میں بھی اور مسند احمد میں بھی اور موقوفاً فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی 3 حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی ہے، اور موقوفاً روایت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے کہ 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور گمراہ ہوں گے، ایک مولا علی کی محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں. تو محبت میں غلوف کرنے والے شیعہ خود تلاش کریں کہ وہ لوگ کون ہیں ان کی صفوں میں، کیونکہ روایت تو اصول الکافی میں موجود ہے. جس طرح صحیح بخاری ہے ہمارے ہاں، ان کے ہاں اصول الکافی حدیث کی کتاب ہے، اور روایت جو ہے ہمارے ہاں بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، مشکات کے اندر بھی حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں موجود ہے، اور فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے. تو اور سنی تلاش کریں کہ ان کے ہاں کون ہے. اب یہ نہ ہو کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ ٹھٹک جائیں اور رک جائیں اور کہیں کہ نہیں جی یہ تو حضرت علی کے زمانے کے لیے خاص تھا. تو ایسا بھی نہیں ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ جو خارجی ہیں حضرت علی کے دشمن ناصبی، یہ قیامت تک نکلتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. وہ تو قیامت تک یہ 2 گروہ رہنے ہیں، ناصبی اور رافضی. تو تلاش کریں. اور ذرا سا کوئی مسلح بن کے سامنے آتا ہے اس کے اوپر فوراً فتوے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں اسلامک ہسٹری میں اہل سنت کے ہاں مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، فیصل آباد والے ہمارے استاد، 28 اگست 2013 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ 1000 سال میں اہل سنت میں اتنا بڑا کوئی مسلح پیدا نہیں ہوا جس نے نہ سنی کو دیکھا نہ شیعہ کو دیکھا، بالکل حق بات کی اور حق کو اس طرح کھول کے بیان کیا صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کہ جو کسی نے جرت نہیں دکھائی. 1 مین آرمی. اور بند باندھ دیا قیامت تک کے لیے انہوں نے ناصبیوں اور رافضیوں کے خلاف. تو اس طرح کا کوئی بندہ شیعہ میں بھی آنا چاہیے. مولانا اسحاق صاحب کے لیول کا تو نہیں، لیکن کسی درجے میں ایک بڑی پرسنالٹی. میں سید جواد نقوی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن دیکھیں ان کے ساتھ کیا لوگ سلوک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ دیوبندی ہے. اندازہ کریں. میں نے آپ کو بتایا، مجھے جواد نقوی صاحب نے خود یہ بات بتائی ایک بہت بڑے عالم دین کے بارے میں، شیعہ کے نام لیے بغیر، کہ وہ کہنے لگے کہ میری ایک سٹوڈنٹ تھی کراچی میں، تو وہ ان کے ہاں مہمان ہوئے. وہ سینئر خاتون تھی. انہوں نے کہیں جواد نقوی صاحب کا ذکر کیا تو وہ شیعہ عالم کہنے لگے کہ اگر میرے پاس ریوالور ہو اور اس میں ایک گولی ہو اور ایک طرف شمر ابن ذل جوشن جو قاتل ہے حسین ابن علی کا وہ کھڑا ہو اور دوسری طرف سید جواد نقوی کھڑے ہوں، تو میں شمر کو چھوڑ کے جواد نقوی کو گولی مار دوں گا. آپ اندازہ کریں کیا جواد نقوی جو ہیں وہ شیعہ کے اندر محبت اہل بیت کے امام نہیں ہیں اس وقت؟ کیا شیعہ کے مسلک کو جو مردہ ہو چکا تھا، اس مردہ گھوڑے میں سید جواد نقوی صاحب نے جان نہیں ڈالی؟ شیعہ مکتب جو کہ بد عملی کا نمائندہ گروہ بن چکا تھا مسلمانوں کے ہاں تمام فرقوں میں، ان کے اندر کتاب و سنت پہ چلنے کی تڑپ نہیں انہوں نے پیدا کی. عورتوں کا مکمل حجاب، حتیٰ کہ ہاتھوں میں دستانے تک، چہرے کا نقاب، اور بچوں میں داڑیاں، اور کوئی بچہ ننگے سر نہیں ہوتا ان کے مدرسے کے اندر.
یہ ریولوشن انہوں نے برپا کی ہے. ون مین آرمی ہے، لیکن دیکھ لیں ان کے مخالفین ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو آپ دیکھیں اس طرح کے معاملات کو کہ مسئلے ہر جگہ پیدا ہو رہے ہیں. الحمدللہ اتحاد امت پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ غدیر خم کے بغیر امت کہیں پہ جمع ہو سکتی ہے. یہ امت حضرت ابو بکر عمر عثمان پہ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن غدیر خم پہ جمع ہو سکتی ہے، کیونکہ غدیر خم سے نہ سنی کو انکار ہے نہ شیعہ کو انکار ہے. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث 6225 سے 6228 تک کہ قرآن کو پکڑنا یہ ہدایت ہے، نور ہے، اللہ کی رسی ہے. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. پہلی بھاری چیز قرآن ہے. دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کانٹیکس میں آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہ کا خوف دلاتا ہوں. ہمارا یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ ہے. توحید قرآن کی بیان ہو رہی ہے، عقائد قرآن کے بیان ہو رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی امتی نبی، کوئی عقید امامت کی بگڑی ہوئی شکل کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کلام کرتا ہے، ختم نہیں. اور اہل البیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. الحمدللہ کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے. مجھے بتائیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے پہلے کسی نے جرت کی تھی کہ مین میڈیا پہ آ کے یا سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یزید کے بنانے والوں کو ڈسکس کریں؟ وہ سب کچھ یزید سے شروع کر کے یزید پہ ختم کرتے تھے. بھئی یزید تو اس سسٹم کا نمائندہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو سسٹم پہلے ہی بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا. وہ یزید کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا. تو الحمدللہ ہم نے جرت کی ہے. اس لیے چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھیں، جذبات کی نظر سے نہ دیکھیں. اور قرآن سے جس طرح بھونڈے طریقے سے یہ لوگ عقیدے اپنے ثابت کرتے ہیں ماتم کے حق میں کہ جی سیدہ سارہ نے جو ہے وہ یوں چہرہ حیرانگی سے پیٹا. بھئی ایک دفعہ پیٹا انہوں نے، اور غم میں نہیں پیٹا بلکہ حیرانگی میں کہ مجھے بڑھاپے میں اولاد ہوگی. اس سے پکڑ کے ماتم نکال لیا. اہل سنت سے روایت آدھی پیش کی مسند احمد کی کہ اما عائشہ نے رسول اللہ کی میت پہ ماتم کیا. تو آگے بھی پڑھے، وہ کہتی ہیں کہ یہ میری کم سنی کا نتیجہ تھا جو کچھ مجھ سے ہوا، اور بعد میں اس پہ افسردہ تھی کہ وقتی طور پہ ظاہر ہے رسول اللہ کا دنیا سے جانا. اگر حضرت عمر تلوار اٹھا سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. آدھی روایت تھی اما عائشہ نے جی ماتم کیا. یہ کہاں پہ مطلب جی ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے؟ بھئی ویسے کرنی نے کہاں دانت توڑے؟ جھوٹی باتیں کرتے ہیں. پھر میں پھکی دیتا ہوں کہ ویسے کرنی بڑے عاشق رسول ہیں یا مولا علی علیہ السلام. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ بنو مروان نے مولا علی پہ سب و شتم کروانے کے لیے ان کو بلایا ممبر پہ. اور مسلم میں تو الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، غدیر قوم سے اگلی حدیث کہ چلو کہہ دو لعن اللہ ابو التراب. تو سہل ابن سعد السعدی نے کہا نا میں کبھی نہیں کہوں گا. اور ابو تراب نام تم تحقیر سے لیتے اور مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. انہوں نے کہا اچھا یہ نام پھر کیسے پڑا؟ ہم تو اسے تحقیر کے طور پہ بھی مانتے تھے نا، مٹی والا. انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور مولا علی گھر سے نکل گئے، مسجد میں جا کے لیٹ گئے. رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا کدھر ہے علی؟ تیرے چچا کا لڑکا کہاں گیا؟ کہا یا رسول اللہ جھگڑا ہو گیا تھا، ناراض ہو کے چلے گئے. یہ شریف خامدوں کی نشانی ہے، بیویوں کو نہیں نکالتے، خود نکلتے ہیں. حضور نے ایک صحابی کو روانہ کیا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں. دیکھو علی کی طرح بتایا گیا مسجد میں لیٹے ہوئے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ حضور کہتے بلاؤ اس کو، وہ حاضر ہوتے قدموں میں، لیکن حضور نے شفقت فرمائی، خود تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی کیونکہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. مولا علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی، حالانکہ ان کی کنیت تھی ابو الحسن. تو وہ اتنا خوش ہوتے. یہ سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے دن جبکہ اتنے لوگ حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کون شخص تھا جو حضور کے زخموں کی صفائی کر رہا تھا، دھو رہا تھا، اور کون ان پہ مرہم کر رہا تھا؟ مولا علی علیہ السلام
ایک ڈھال کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ حضور کا زخم دھوتی تھی، اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی اور وہ زخم ہیل ہوا اور وہ خون نکلنا بند ہوا۔ یہ سعد ابن سعد الساعدی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ حدیث میں نے اس لیے بخاری مسلم سے بیان کی کہ رسول اللہ کے مبارک دانت ٹوٹتے ہوئے خود جن دو ہستیوں نے دیکھے وہ ہے سیدہ فاطمہ اور مولا علی۔ کیا انہوں نے اپنے دانت توڑے حضور کی محبت میں؟ پھر ہمیں یہ کہنا کہ ویسے کرنی نے حضور کی محبت میں دانت توڑ دیے تھے، کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ویسے کرنی جو ہیں وہ بڑے عاشق رسول ہیں مولا علی اور سیدہ فاطمہ سے؟ تو ویسے کرنی تو وہ ہیں جن کے بارے میں المستدرک للحاکم میں آیا ہے وہ تو خود جنگ صفین مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، مولا علی کا سپاہی بن کے وہ شخص لڑا ہے، اور آج تک ان کا یمنی قبیلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے یمن میں رہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے یمن کے ہوسی، وہ ماشاء اللہ تعالی خلفۂ راشدین کے عاشقین ہیں، وہ رافضی نہیں ہیں، وہ زیدی ہیں، نہ سنی نہ شیعہ، بلکہ وہ ہماری طرح کے سنی ہیں، آپ سمجھ لیں، اہل سنت منہج والے۔ تو وہ تو خود حضرت علی کے سپاہی تھے، اب وہ ایسے کرنی تو مولا علی نے خود اپنے سامنے حضور کے دانت شہید ہوتے ہوئے دیکھے، تو مولا علی نے تو اپنے دانت نہیں توڑے۔ تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور علی کے مقابلے پہ آپ جن لوگوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں وہ تو شاہی کوئی نہیں، جن کے آپ واقعات بیان کر رہے ہیں وہ جھوٹے واقعات ہیں، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس سے بڑا جھوٹ جی ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل ہوا جی، اور اللہ کے بندو ویسے کرنی کے منظر عام پہ آنے سے پہلے قرآن میں اللہ نے کیلے کا ذکر کیا ہوا ہے، کیلا پہلے سے موجود ہے دنیا میں، کیسے کیسے جھوٹ ہے۔ تو یہی چند ایک چیزیں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے اور وہ پیش کرتے تھے۔ جی نیکسٹ